السلام علیکم. ہندوستان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آصف شکر عباسی. میں اس ٹائم موجود ہوں پریس کلب مری کے اندر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں خطہ کوثر اور گلیات سے جو شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے تعارفی پروگرام کا سلسلہ ہم نے شروع کیا. آج ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی صدر پریس کلب مری. 30 سالہ صحافتی کریئر ہے ان کا. جانتے ہیں کہ شعبہ صحافت میں کب آئے, کیا ضرورت پڑی شعبہ صحافت اختیار کرنے کی. 92 نیوز کے رپورٹر بھی ہیں تو یہاں سینئر رپورٹر ہیں. جانتے ہیں کہ مزید کیا کہنا ہے ان کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. سر سب سے پہلے آپ ماشاءاللہ یہاں مری پریس کلب کے صدر ہیں, تو صحافی جو آپ کا کریئر ہے اس کا آغاز کب ہوا, کہاں سے ہوا, بلکہ پہلے یہ بتا دیں آپ بلونگ کہاں سے کرتے ہیں؟ جی میرا تعلق یوسی رواد موزہ رواد سے ہے, اور صحافت کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے, یہ 30 سال قبل میں نے روزنامہ اساس سے اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز کیا تھا. اور اس کے بعد جب ٹول ٹیکس کی تحریک چلی تو میں اس وقت نیا ایک صحافی کے طور پہ اس ٹول ٹیکس تحریک کو مکمل طور پر کور کیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس دوران صرف پرنٹ میڈیا جو ہوا کرتا تھا دوسرے دن خبریں لگا کرتی تھی. تو الحمدللہ 30 سال ہو گئے ہیں آج مجھے جرنلزم میں. ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی آپ نے؟ میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ میں نے پنڈی سے حاصل کی. 74 میں نے ماڈرن پبلک سکول راول پنڈی سے میں نے آغاز کیا ہے. میں نے پرائمری کی تعلیم وہاں انگلش میڈیم, اس وقت پرائیویٹ سکول صرف انگلش میڈیم ہوا کرتے تھے, وہاں سے میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا ہے. پرائمری میں نے ماڈرن پبلک سکول سے حاصل کیا. اس کے بعد میں مری شفٹ ہو گیا تھا. مری سے پھر میں اپنے روات جو اس وقت مڈل سکول تھا, 80 کی بات کر رہا ہوں, تو مڈل سکول وہاں سے میں نے 6 سے لے کے 8 تک میں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی. پھر 8 کے بعد اس وقت بورڈ کے امتحان 8ویں کے بھی ہوا کرتے تھے. ہم نے 8ویں کا امتحان ساملی کمپنی باغ میں اس وقت ہوا کرتے تھے سردیوں میں, وہ پاس کیا. پھر اس کے بعد ہم اوسیا چلے گئے. پھر وہاں سے ہم نے میٹرک جو ہے وہ اوسیا سے کیا, وہاں سے کیا. پھر اس کے بعد میں کالج ایڈمیشن لے لیا یہاں گورنمنٹ ڈگری کالج مری سے. میں نے ایف اے کیا. ایف اے کرنے کے بعد میں پنڈی چلا گیا. پنڈی سے پھر میں نے بی اے جا کے وہاں سے حشمت علی کالج سے بی اے کیا ماشاءاللہ. اور بی اے کے بعد بس میں پھر جرنلزم میں آ گیا. اچھا, وہاں سے پھر وہ صحافت کا اپنا آغاز کیا ہے. احساس اخبار سے کیا ہے. احساس اخبار سے پھر جو اس وقت 2 چینل, ایک جیو اے آر وائی ہوا کرتے تھے, تو وہ کرنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ باقی چینل آتے گئے. پھر احساس کے بعد میں چلا گیا. احساس کا بیورو چیف تھا میرے ساتھ اورنگزیب آصفی صاحب بھی تھے رپورٹر, جو آج کل ڈسٹرکٹ پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں. اور اللہ جنت نصیب کرے قاری شفیق الرحمان عباسی صاحب, وہ بھی ہمارے نمائندہ خصوصی تھے احساس اخبار میں. اور اس وقت احساس اخبار مری میں تقریباً 5000 کے قریب اس کی سرکولیشن ہوا کرتی تھی. اچھا جی, 5000 اخبار کہنا. ابھی تو ٹوٹل 5000 جی 5 ہے ہی نہیں. ابھی تو ساری وہ پرنٹ میڈیا تو ختم ہوتا جا رہا ہے. جی وہ مالک تھے, وہی شروع سے لے کے جو آج تک وہی چل رہے ہیں, وہی مالک تھے. لیکن بڑا نام تھا, بڑا ابھی بھی نام ہے. اور اخبار یہاں کوئی ہاکر اخبار ہاتھ میں لیتے تھے, اور 8 بجے اخبار یہاں مری میں ختم ہو جاتا تھا. ہر اسٹیشن پہ اخبار جایا کرتا تھا, سارے اخبار جایا کرتے تھے. لیکن اس وقت احساس اخبار تھا, نوائی وقت تھا, جنگ تھا, بس یہ احساس اوصاف بھی نہیں تھا. اور یہ 4-5 اخبار جن کی سرکولیشن. جی سر جی کوئی ایسی خبر جو بہت زیادہ اس دور میں جس میں آپ کو پذیرائی ملی ہو؟ جی وہی اس وقت جب ہم نے جوائن کیا تو کچھ عرصے کے بعد ایک یہاں پہ مری میں ٹول ٹیکس تحریک چل پڑی. جی ٹول کے حوالے سے یہ مری بروری جو یا ٹول لیا کرتے تھے, چنگی جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں, وہ لیا کرتے تھے. اس وقت وہ ٹول ٹیکس تحریک چلی, اور وہ تحریک بڑی لمبی ہوتی گئی, اور اس کو ہم نے 7 دن کور کیا ہے. اور اس پہ ہم نے کافی لکھا. کچھ کلپس بھی میرے پاس ہیں, وہ میں آپ کو بتاؤں گا. یہ ہم نے ایک لیڈ لگی صبح اخبار میں, مری میدان جنگ بن گیا, یہ میری لیڈ تھی.
اور اس کے نیچے تصاویر تھی، فوج طلب کر لی گئی، یہ چیزیں، یہ خبریں تھی بڑی سنگل کالم خبر پہ اس وقت وہ ہوا کرتا تھا، ایکشن ہوا کرتا تھا اور پڑھی جاتی تھی. اور یہ ایک مین جو میرا پرنٹ کا تھا. پھر اس کے بعد جب میں خبریں میں گیا تو خبریں میں میری ایک لیڈ لگی کہ سوئی گیس کی سٹوری ایک چھاپی کہ جنگل کو کاٹ کر سوئی گیس جو ایک اعلیٰ عواموں تک پہنچانے کے لیے ایک پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے، ڈونگا گلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس کے اوپر سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا. تو میری خبریں کے اوپر مجھے پھر وہ بلایا گیا کہ درخت بتائیں کون سے کٹے جا رہے ہیں جنگل میں سوئی گیس پائپ لائن کے، وہ بھی خبر تھی. اس کے اوپر میں وہاں پیش ہوا، وہ جی ہاں پروف دیا. پھر وہ اس پہ وہ پروجیکٹ بند ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ درخت بچ کے. یہ ایک میری احساس کی اور خبریں کی احساس میں. سر جی ابھی تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی بندہ کام کرتا ہے اس شعبے میں آتا ہے یکدم پذیرائی مل جاتی ہے. جس طرح اب ہم پروگرام کر رہے ہیں ابھی، ہمیں یکدم پذیرائی مل جاتی ہے، کریڈٹ مل جاتا ہے یعنی کام کا. تو اس دور میں سر جی آپ انڈر گراؤنڈ رہ کے کام کرتے تھے، فرنٹ لائن پہ بھی نہیں آنا پڑتا تھا، سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں ہوتا. تو یہ جذبہ کس طرح آتا تھا، کام کا جذبہ کس طرح ہوتا تھا آپ کے اندر؟ وہ اس طرح ہے کہ یہ ہوتا تھا کہ ہم سنگل کالم خبر لگاتے تھے تو صبح اس کی انتظار ہوتی تھی، ہم دیکھتے تھے کہ اخبار کے اوپر خبر لگی، پھر اس کے اوپر ایکشن ہوتا تھا. بڑی بات ہے کہ خبر لگوانے، تھوڑا سا میں آپ کو یہ تھوڑی ڈیٹیل بتاؤں کہ پہلے ہم ہاتھ سے خبر لکھ کے یہاں سے اس پریس کلب سے یہاں سے فیکس کیا کرتے تھے. یہاں سامنے فیکس ہوا کرتا تھا، سیزمان تھے ساتھ تھے، وہ ہمارے فیکس کیا کرتے تھے. پھر اس سے پہلے یہاں پہ فیکس جب نہیں تھا، ہم تار گھر سے جا کے خبر وہ کیا کرتے تھے. تار گھر میں فیکس ہوا کرتا تھا پورے مری میں کسی جگہ فیکس نہیں تھا، صرف ایک تار گھر تھا یہاں پہ. اس پہ یہ تار وہ تھی مشین فیکس کی، وہاں سے خبریں فیکس ہوا کرتی تھی. پھر صبح ہم انتظار کرتے تھے، پھر صبح خبر دیکھتے تھے، پھر فوراً اس پہ ایکشن ہوا کرتا تھا. پھر وہ بڑی ایک سنگل کالم خبر کی بھی بڑی حیثیت تھی اس وقت، اس دور میں صحافت میں. تو یہ بڑا ایک اچھا دور تھا. وہ تعداد کی ہوگی اس پریس کلب کے نمائندے؟ جی اصل میں ہمارا پریس کلب جو ہے، یہ بورڈ آپ نے دیکھا ہے، یہ 1980 سے یہ پریس کلب قائم ہے، جس کے پریزیڈنٹ طاہر صاحب رہے ہیں، وہ ہمارے اورنگزیب صاحب رہے ہیں، شفقت صاحب رہے ہیں، بہت سے اور لوگ ہمارے پریزیڈنٹ چلتے آ رہے ہیں. تو اللہ کی مہربانی سے الحمدللہ کہ میں 3 بار اس پریس کلب کا پریزیڈنٹ رہا ہوں. دوستوں کا اعتماد تھا، میڈیا کا اعتماد تھا، 3 بار میں یہاں اس پریس کلب کا پریزیڈنٹ رہا ہوں. تو اس پریس کلب کی جو میڈیا کی جو ممبرشپ ہے یا کتنے لوگ ہیں، وہ تقریباً 35 سے 40 لوگ ہیں اس وقت. اس ممبر جو جن کی ممبر ہے یہاں پہ ماشاءاللہ سارے ایکٹیو لوگ ہیں، نیشنل چینلز ہیں، اخبارات ہیں، اور بڑے ماشاءاللہ ایکٹیو لوگ ہیں. اور الحمدللہ کہ سب دوستوں کا اعتماد ہے کہ 3 بار، تیسری بار ابھی میں اس پریس کلب کا پریزیڈنٹ رہا ہوں. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ اس پریس کلب یہ ابھی دیکھتے ہیں کہ اسپیشلی ابھی جو نگران گورنمنٹ تھی، انہوں نے اسپیشل ہمیں گرانٹ ایک دی، اچھی گرانٹ دی. اس کے اوپر ہم نے پریس کلب بنایا، اس کی رینوویشن کی، اس کو سہولت دی، ہر لحاظ سے ہر سہولت یہاں پہ الحمدللہ ہم نے یہاں پہ دی. تو ماشاءاللہ اس وقت ہمارا پریس کلب بڑا ایکٹیو ہے. اور یہاں پہ جو سیزن کے دوران ملک بھر سے لوگ آتے ہیں، وہ اس پریس کلب کا ضرور وزٹ کرتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں. اور باقی ایک اچھا ابھی سسٹم چل رہا ہے یہاں پہ. سر جی جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ ایک ٹورسٹ پوائنٹ ہے، دنیا بھر کی نظر مری میں ہوتی ہے اسی اسٹیشن پہ. یہاں پہ آپ نے اس دور میں کام شروع کیا جب سوشل میڈیا بھی نہیں ہوتا تھا. تو آج یہاں پہ آپ 3 مرتبہ اس پریس کلب کے صدر منتخب ہو چکے. یہاں پہ اتنی ترقی کس طرح ہو، اس ترقی کا بھی شراز کیا ہے؟ اصل میں یہاں کی یونٹی جو ہے نا، وہ سب سے مین چیز ہے یونٹی. جب آپ کے ساتھ یہاں پہ یونٹی نہیں ہوگی، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ٹیم ہے، ایک ٹیم ہے، دوست ہیں، وہ مل کے وہ کام کرتے ہیں. اس میں ہمارے سینئر، میں تو اکیلے کچھ بھی نہیں، میرے سینئرز ہیں، میرے ساتھ سینئرز لوگ ہیں بہت سے. سردار اقبال صاحب ہیں، اورنگزیب صاحب ہیں، ظفر صاحب اللہ پاک نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ تھے. قاری شفیق صاحب تھے، اور جو دیگر دوست ہیں، باقی دوست بھی ابھی ہیں ہمارے بہت سینئرز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ان کی وساطت سے یہ معاملات چل رہے ہیں. ٹیم ورک ہوتا ہے، ٹیم ورک کے بغیر اکیلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ان دوستوں کا تعاون، ان دوستوں کا پیار محبت ہے، ان کی سپورٹ ہے. سپورٹ سے یہ پریس کلب ماشاءاللہ الحمدللہ. یہ یہاں پہ سر کوئی
हाउसिंग सोसाइटी का भी कोई सिलसिला चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मौजूदा गवर्नमेंट ने यहाँ पे मैडम आई थी हमारी वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी साहब आई प्रेस क्लब में, और हमारे MPA साहब, MNA साहब वो भी प्रेस क्लब में आए। उन्होंने सारों ने वादा किया था, तो उसमें ये है कि हमसे जगह मांगी गई थी कि जगह आप बताएं कि 2-3 पॉइंट्स हमें, जब 30-35 कनाल का रकबा जो है वो बताएं, वो उसकी निशानदेही करें। फिर हमने वो निशानदेही करके वो सारा प्रोसेस अभी पाइपलाइन में चल रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मरी के जितने जर्नलिस्ट हैं जी, जो हमारे प्रेस क्लब से वाबस्ता है या नहीं है, बाहर हैं जो अभी देखें, आजकल के इस दौर में अभी हमारे पास सोशल मीडिया आ गया है, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत से दोस्त आ गए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। सबके लिए हम इंशाल्लाह मिल के, किसी को भी हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी गवर्नमेंट में, इसी दौर में, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के दौर में, और बिलखुसूस ताहिरा औरंगजेब साहिबा वो भी खुसूसी दिलचस्पी यहाँ पे ले रही हैं, तो इंशाल्लाह ये हाउसिंग सोसाइटी ज़रूर होगी और इसमें सबको इंशाल्लाह शामिल किया जाएगा। सर जी, सहाफ़त के अंदर आके ज़िंदगी में पाया क्या, खोया क्या आपने? असल में जर्नलिज्म बड़ा मुश्किल सफ़र है हमारा, खासकर मरी की जर्नलिज्म और दूसरे इलाकों की जर्नलिज्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ खबर लिखते वक्त हर चीज़ का, यहाँ की सकाफत का, यहाँ की पर्दादारी का, हर चीज़ का हमें ख्याल करना पड़ता था, अब भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल जर्नलिज्म है मरी की, और हर चीज़ देखा जाता है। मसाइल के हवाले से बहुत से मसाइल हमने उजागर किए, बहुत से मसाइल हैं, और मेन जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमारी जो खबरें लगी हैं, जो हमने जर्नलिज्म में सबसे ज़्यादा जो खबरें लगी हैं, वो हमारा ये हॉस्पिटल है THQ, ठीक है, सेहत के लिहाज से, और बाकी तालीम के लिहाज से, पानी के लिहाज से, पार्किंग के लिहाज से, ये मसाइल जो मेन जो हमारे मरी के हैं वो 30 साल से चले आ रहे हैं, और उस पर हम रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहे हैं। और बिलखुसूस आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आपने बहुत से रिपोर्ट्स चलाई हैं जिन पे अमल दरामद भी हुआ है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा आपके तावन से। ये बता दें कि यहाँ पे सबसे बड़ा मेन इशू मरी का कौन सा है, जिसपे ज्यादातर आप लोगों का फोकस है? देखो जी, सबसे बड़ा जो यहाँ पे इशू आ रहा है वो सीजन के दौरान सियाहत के हवाले से है कि सयाह की काफ़ी तादाद यहाँ आ जाती है, क्योंकि नज़दीक तरीन हिल स्टेशन है ये, पाकिस्तान में इजी अप्रोच है, हर सहूलत है, तो उस लिहाज से तो उस लिहाज से यहाँ सबसे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सीजन के दौरान कार पार्किंग की होती हैं, क्योंकि सयाह जब इंटर होता है मरी में तो वो कार पार्किंग ढूंढते ढूंढते वो वापस इस्लामाबाद की तरफ निकल जाता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि यहाँ पे पार्किंग वो बहुत मस्ट है, उसको हल होना चाहिए पार्किंग का। साफियों को कौन से मसाइल दरपेश हैं? साफियों को सबसे बड़ा मसला इस वक्त असल में आजकल जो शुरू हो चुका है कि जिसके हाथ में मोबाइल है वो भी अपने आप को साफ़ी समझता है, और होना भी चाहिए। लेकिन मैं एक गुजारिश करूंगा आपकी इस प्लेटफॉर्म से कि जो भी इस जो काम कर रहे हैं सहाफ़त से वाबस्ता हैं, वो ज़रूर ख़बर को ज़रूर उसकी जो तहकीक वो ज़रूर किया करें। जो भी ख़बर आपके पास आए है, जो भी आप सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं, प्रिंट में लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक में, उसका दूसरे का वर्जन जिसके ख़िलाफ़ ख़बर हो उसका ज़रूर लें, उसको भी देखें। और वन साइड ख़बर कभी भी बग़ैर तहकीक के ख़बर नहीं हमें लगानी चाहिए, उसकी तहकीक ज़रूरी है। क्योंकि जितने मेरे दोस्त यहाँ प्रेस क्लब में हैं, मैं हर वक्त ये कहता हूँ कि आप हर सूरत में ख़बर ज़रूर लगाएं किसी के खिलाफ, लेकिन उसकी तहकीक जरूर करें कि इसके खबर के पीछे खबर क्या है, खबर क्या है। अच्छा सर, आपको 30 साल हो गए इस शोबे में? इंशाल्लाह। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी जी 56 के करीब हूँ। 56 के करीब है, माशाल्लाह। बाल ही थोड़े से सफेद है, अपने आप को आपने इतना मेंटेन रखा हुआ है, आपके चेहरे पे इतनी लाली, इसके पीछे राज क्या है सर जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वालिदैन की दुआ है। मेरे वालिदैन थे माशाल्लाह, सारे मेरा तल्लुक भी मजहबी घरों से है माशाल्लाह, और बस ये अल्लाह की देन है, और अल्लाह से लगाई है, याद करते हैं अल्लाह से, और अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसी ख्वाहिश जिंदगी में जो ना पूरी हुई हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि आज तक जितनी भी ख्वाहिश हुई वो अल्लाह पाक ने हमारी पूरी की है। इसके पीछे मेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। सब ख्वाहिशें पूरी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब
میرے فیملی کے والے سے اگر بات کروں تو ماشاءاللہ بیٹے بھی سارے سیٹل ہیں, شادی شدہ ہیں, بیٹیاں بھی الحمدللہ. ماشاءاللہ. زندگی میں غم زیادہ کب ہوئے سب سے زیادہ؟ بس جی وہ غم تو بہت سے ہوتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو میرا والد اور والدہ کی جب ڈیتھ ہوئی, والد کی تو ابھی ڈیتھ ہوئی ہے, والدہ کی پہلے ہوئی تھی 10-15 سال پہلے. اس وقت زیادہ وہ افسردہ تھا, لیکن اللہ نے بڑی ہمت دی, بڑی توفیق دی کہ بہت بڑے سرمایہ ہیں. بہت بڑا سرمایہ ہے, یہی والدین بڑا قیمتی سرمایہ ہے. بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. آخر میں پیغام کیا دیں گے؟ آخر میں یہی ہے کہ صحافت ضرور کریں, لیکن جب بھی آپ کچھ لکھیں اس کو تحقیق ضرور کریں. اس خبر کے پیچھے, ہمیشہ ہر خبر کے پیچھے ایک خبر ہوتی ہے, اس کو ضرور دیکھیں, پھر اس کے بعد آپ ضرور اس خبر کو آپ شائع کریں. جی ناظرین, آج کے ہمارے مہمان تھے صدر پریس کلب مری صدیر عباسی صاحب, سینئر صحافی ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا, بہت شکریہ. اگلے ایک نئے پروگرام تک اپنے میزبان آصف شوکت عباسی کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.